آ جائے اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات۔ اسلامی عبادات، اب عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی بندگی کرنا اور اطاعت فرمانبرداری کرنے کے ہیں۔ اگر سوال آ جائے تو عبادت کا عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے، فارسی کا ہے، اردو کا ہے تو عربی کا ہے، اور اس کی لفظی معنی وہ یہی ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کی احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کی اہم عبادات میں سے وہ شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز کا اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ عبادت کا حقیقی مفہوم، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، عبادت کا حقیقی مفہوم بے حد وسیع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رضا حاصل کرنے صفحہ، اچھا ایک منٹ، ہاں جی، حاصل کرنے والے ظاہری اور باطنی اعمال پر مشتمل جامع اصطلاح ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، راز گفتاری، ادائیگی امانت، والدین، حسن سلوک، صلہ رحمی، ایفاء عہد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر، چوپایوں کے ساتھ نیکی، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کا ذکر جیسی چیزیں عبادت میں وہ شامل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جہاں اسی کی جسمانی ضرورت کے لیے اشیاء ارض کو مسخر کر دیا، اسی کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنی عبادت کا پابند بنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے وہ پیدا کی، سورہ ذاریات میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے۔ اچھا، معاذ بن جبل کی وفات کب ہوئی تھی؟ 18 ہجری کو طاعون کی مرض سے ان کی وفات وہ ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی۔ اس میں ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید ہوئے تھے، اور اس طرح معاذ بن جبل یہ بھی شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو انڈر لائن کرو۔ روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سوار تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب وہ نہ دے۔ تمام عبادات کی بنیاد ہی تقویٰ ہے۔ تمام عبادات کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ پر ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تقویٰ، یہاں سے تقویٰ، یہاں سے آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار یہ لفظ وہ دہرایا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی انسان کا تقویٰ ظاہر نہیں بلکہ اس کے اندر دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں کئی 100 آیات میں تقویٰ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اسے انسان کی لازم قرار دیا گیا۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور 2 قوموں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کی نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تقویٰ دار ہو۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے تقویٰ کو انسانی فضیلت کا معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کے کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ ٹھیک ہے نا۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اس لیے یہ انسان کے ہر ایسے کام کو شروع کرنے میں رد کرتا ہے جو نمود و نمائش اور ریاکاری کی غرض یا نیت سے کیا جائے۔ اخلاق عبادات میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس لیے دین کو خالص کرتے ہیں، بالکل ایک سو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ بلا شبہ عبادات میں اخلاص کا بنیادی سبق دیتے۔ حدیث مبارکہ ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام امور زندگی میں اخلاص کی عبادت پر عبادات کی قبول ورد ہونے کی کسوٹی ہے۔ اس سے تمام نیک اعمال کے لیے انسان کا مطلوب اور مقصود اخلاص نیت ہونا چاہیے۔ ایسے اعمال جن کی بنیاد میں اخلاص کا پانی نہ ہو، خواہ کتنی ہی عظیم الشان ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ ان میں اخلاص ہے وہ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ مشق پر آ جائے۔ سوال نمبر 1، اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا انسان کو
جنوں کو، حیوان کو، فرشتوں کو؟ جی انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، باطنی اعمال کا تعلق ہے دل سے، دماغ سے، زبان سے، ذہن سے؟ آپشن نمبر الف دل سے۔ سوال نمبر 3، کون سا دین انسانی فطرت کے مطابق ہے؟ ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، اسلام؟ اسلام۔ اسلام جو ہے فطری مذہب دین۔ اچھا، اسلام کو مذہب نہیں کہا جا سکتا، اسلام جو ہے نا وہ دین ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ اہم سوال۔ جی سب سے پرانا مذہب ہندو مت ہے۔ کون سے ہے؟ ہندو مت ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1700 قبل مسیح کی تقریباً اس کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا، 1800 1700 قبل مسیح۔ نمبر دال وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مذہب میں جو ہے نا، مذہب میں پھر آپ کو کبھی ہوگا نا تو شریعت کی الگ تعریف ہے، مذہب کی الگ تعریف ہے، دین کی الگ تعریف ہے، فقہ کی الگ تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، دال حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی فضیلت کا معیار قرار دیا اخلاص کو، نیت کو، تقوی کو، ایمان کو؟ جی تقوی کو، آپشن نمبر تقوی کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک یہاں پر ایک سوال یہ بھی لکھیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے لیے یہ خطبہ لکھوا دو؟ ابو شاہ یمنی ایک صحابی تھے، کون تھے؟ ابو شاہ یمنی، انتہائی اہم سوال ہے۔ اچھا، حجت الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ کرام ٹوٹل وہاں پر موجود تھے؟ اور ایک دوسری روایت 1,44,000 ہے، تو اگر ان میں سے ایک آیا تو پھر تو ایک ہی ہوگا، ورنہ روایت دونوں آپ وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار ہے ارادے پر، نیت پر، عبادت پر، جی نیت وہ پر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب آپ آ جائیں سبق نمبر باب سوم، سید طیبہ عہد نبوی کی ماہ و سال، مدنی عہد، یہ اہم ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔